ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا جس کا نام رمضان تھا۔ رمضان کا ایک چھوٹا سا کھیت تھا اور وہ دن رات محنت کرتا تھا تاکہ اپنی بیوی اور بچوں کا پیٹ پال سکے۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ اس کھیت کے قریب ایک پراسرار درخت ہے جس کے نیچے کبھی کسی نے کام کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن رمضان ایک دن فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس درخت کے نیچے کھیت بنائے گا کیونکہ اس کی زمین مزید بڑھانے کی ضرورت تھی۔ رمضان نے کھیت کی تیاری شروع کی اور درخت کے نیچے کھدائی کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے کھدائی شروع کی ایک عجیب سی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی اور درخت کے پاس سے ایک آواز سنائی دینے لگی۔ رمضان نے آواز پر توجہ نہیں دی اور کام جاری رکھا۔ رات کے وقت رمضان گھر واپس آیا اور اپنی بیوی کو بتایا کہ اس نے درخت کے نیچے کھیت بنانا شروع کر دیا ہے۔ بیوی نے خوفزدہ ہو کر کہا، یہ وہی درخت ہے جس کے بارے میں گاؤں والے کہتے ہیں کہ وہاں ایک بھوت رہتا ہے۔ رمضان نے ہنستے ہوئے کہا، یہ سب محض افسانے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد شبح غائب ہو گیا، لیکن رمضان نے محسوس کیا کہ اس کے کھیت میں عجیب و غریب تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ فصلیں اچانک مرنے لگیں، کھیت میں بیلوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا اور رات کے وقت عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ رمضان نے آخرکار گاؤں کے بزرگ سے مدد لی۔ بزرگ نے بتایا کہ وہ درخت دراصل ایک قدیم روح کا مسکن ہے اور جس نے اس کی تقدیر کو چھیڑا وہ اس کا نشانہ بن جاتا ہے۔ اگلے دن جب رمضان دوبارہ کھیت پر گیا، اس نے درخت کے نیچے ایک پراسرار شکل دیکھی۔ یہ کوئی انسان نہیں تھا بلکہ ایک عجیب و غریب شبح تھا جو درخت کے نیچے کھڑا تھا اور رمضان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ رمضان نے خوف کے باوجود اس شبح سے بات کرنے کی کوشش کی۔ شبح نے دھیرے سے کہا، میں وہ ہوں جسے تم نے جاگتے ہوئے پریشان کیا ہے۔ اب تمہیں میرے انتقام کا سامنا کرنا ہوگا۔ بعد شبح غائب ہو گیا، لیکن رمضان نے محسوس کیا کہ اس کے کھیت میں عجیب و غریب تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ فصلیں اچانک مرنے لگیں، کھیت میں بیلوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا اور رات کے وقت عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ رمضان نے آخرکار گاؤں کے بزرگ سے مدد لی۔ بزرگ نے بتایا کہ وہ درخت دراصل ایک قدیم روح کا مسکن ہے اور جس نے اس کی تقدیر کو چھیڑا وہ اس کا نشانہ بن جاتا ہے۔ بزرگ کی رہنمائی کے مطابق رمضان نے درخت کے نیچے ایک خاص طریقے سے عبادت کی اور وہ روح اپنے انتقام سے دستبردار ہو گئی۔ رمضان نے اپنی زندگی دوبارہ معمول پر لانے کی کوشش کی، لیکن گاؤں کے لوگ ہمیشہ اس درخت کے قریب جانے سے ڈرتے رہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی تقدیر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کہانیوں میں ایک نہ ختم ہونے والی سبق کی گونج ہوتی ہے جو خوف اور عقیدے کا بیچ کا تعلق ظاہر کرتی ہے۔